مکتوب نمبر 132 دفتر اول حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف ملا محمد صدیق بدخشی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اور اس مکتوب شریف میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اغنیاء دنیادار لوگوں کے صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیادار لوگ اغنیاء جو ہے ان کے صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور فقراء کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ کناسی فقراء بہ الصدر نشینی اغنیاء است، کیونکہ فقیروں کے دربار میں جھاڑو دینے والا مالداروں کی صدر نشین سے افضل ہے۔ جو اغنیاء دنیادار ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں جتنا بھی بڑا مرتبہ ہو، اس سے فقیروں کے جھاڑو کش کا ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، جب ایک دفعہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، مولا کریم ہماری لغزش نہ فرمانا، ہمیں اسی پر استقامت دینا۔ ملا محمد صدیق بدخشی صاحب جو تھے، یہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بہت چہیتی مریدیوں میں سے تھے، اور آپ مبارک ان سے بہت محبت کیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ ان کی استعداد میں بہت کچھ ہے، باطنی بہت استعداد ہے، لیکن ہوا کیا، حضور نے ان کو بہت نوازا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے بڑے کمالات ان کو دی، لیکن جب یہ پلٹ کے گیا واپس اپنے علاقے میں، تو انہوں نے اغنیاء کی، وزیروں کی صحبتوں کو ترجیح دی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی تک جب یہ پیغام پہنچا، تو آپ مبارک نے ان کو یہ مکتوب لکھا۔ فرماتے ہیں، میرے بھائی، ظاہراً فقراء کی صحبت سے تمہارا دل اچھاٹ ہو گیا ہے، دل اتر گیا ہے، اور مجلس اغنیاء کو تم نے اختیار کیا، غنیوں کے مجلس کو اختیار کیا۔ آپ نے اس کو جملہ فرمایا، بسیار بد کر دئی، بہت برا کام کیا ہے تم نے۔ فقراء کو چھوڑ کے اغنیاء کے پاس گئے ہیں، وہاں بیٹھا ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھیں بند ہے تو کل قیامت والے دن تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، قیامت والے دن تجھے پتہ چلے گا، اور اس وقت بغیر پشیمانی کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے طرف سے اطلاع لازمی تھی، اور میں نے آپ کو اطلاع دے دیا ہے کہ اغنیاء کی، مالداروں کی، وزیروں کے صحبتوں کو چھوڑ دو۔ آپ سوچیں گے کہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی اغنیاء کی صحبت میں جایا کرتے تھے، وزیروں کے، ان مبارکین کا حال یہ تھا، یا دوسرے جو مشائخ ہیں، تو ان مبارکین کا حال یہ نہیں تھا جیسے تمہارا حال ہے۔ ان مبارکین کو اللہ رب العزت نے اصلاح باطنی دی تھی، اور وہ اصلاح کے خاطر اغنیاء کی صحبتوں میں جایا کرتے تھے تاکہ ان کو راہ راست پر لائیں۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، اغنیاء نے تجھے اپنے رستے پر لگا لیا ہے۔ تم نے کون سی غنی کو اپنے رستے پہ لگا لیا ہے؟ اغنیاء نے تمہیں دنیا کی لالچ دی، تمہیں دنیا کی محبت دے دی ہے۔ اے بل ہوس، اے ہوس کی باپ، ہوس کی خواہش رکھنے والے، آپ کا حال دو حالوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کو اغنیاء کی صحبت میں جمعیت مل رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ فقراء کی صحبت میں جمعیت باطن مل جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اغنیاء کی صحبت میں جمعیت ملتی ہے، تو فرماتے ہیں یہ بد ہے، برا ہے کہ تجھے اغنیاء کی صحبت میں جمعیت مل جاتی ہے۔ اور اگر دوسرا حال تمہارا یہ ہوگا کہ ان کی صحبت میں آپ کو جمعیت نہیں مل رہا، تو بھی بد سے بدتر ہے۔ ایک تو اغنیاء کی صحبت اختیار کی، پھر ان کی صحبت میں تجھے باطنی جمعیت بھی نہیں ملی، تو یہ تو تباہی ہی تباہی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اغنیاء کی صحبت میں مجھے باطنی سکون ملتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ پھر استدراج ہے، کیونکہ اغنیاء، غنیوں، دنیاداروں کی صحبت میں جمعیت باطنی کا امکان ہی نہیں ہے، اسی لیے تمہاری یہ بات پھر باطل ہے، اور تمہارا کام استدراج ہے۔ اعوذ باللہ سبحانہ من ذالک۔ آپ کو بڑے اچھے کھانوں اور بہت اچھے لباس اور بہت اچھے سٹیٹس نے اس بلا میں ڈالا ہوا ہے۔ تمہیں بڑی طلب تھی نا،
کہ مجھے خوب مرغن کھانے ملے، اچھا فاخر لباس مل جائے، لوگ مجھے پہچانے، اس چیزوں کی طلب نے تمہیں اس بلا میں ڈالا ہوا ہے۔ ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے، آج بھی آپ اصل کی فکر کر لیں اور پلٹ کے واپس آ جائیں، اور جو چیزیں تیرے اور تیرے رب کے درمیان مانع ہے، پردہ ہوا ہے، جو چیز تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہوا ہے، ان ساروں کو دشمن جان کے سب کو چھوڑ دیں اور وہاں سے فرار اختیار کرے، اپنے آپ کو بچا لے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اللہ رب العزت نے فرمایا بعض آپ کی اولاد میں سے، بعض آپ کی بیویوں میں سے آپ کی دشمن بنتے جا رہے ہیں، تو آپ ان سے ڈرو۔ اب تمہارے لیے مال دولت غنیوں کی صحبت جو ہے یہ تمہارے لیے یہ ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، تو فاحذروہم، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، حذر کر لو، نکلو یہاں سے۔ اب آپ نے میرے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، تو اس وقت کے لیے جو آپ نے میرے ساتھ گزارا ہے، یہ میں آپ کو حقوقی صحبت اس وجہ سے ادا کر رہا ہوں کہ آپ کو میں ابھی نصیحت کرتا ہوں۔ اگر آپ اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کرتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، نصیحت میرا کام ہے۔ من از اول میدان استم از فضول ہائے شما کے استقامت پر فقر بعین وزا دشوار استم، میں شروع سے تمہاری فضولیات کو دیکھتا رہتا تھا، تو اس وقت بھی میں یہ سوچتا رہتا کہ تمہارا جو ہے نا فقر کی حالت میں فقراء کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کی سٹیٹس طلبی، آپ کی دنیا داری کی طرف میلان اور رغبت اس بات کی دلیل تھی کہ آپ وہاں سے چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، من از فطرت و استعداد شما توقعی دیگر داشتم، میں آپ کی فطرت اور جو آپ کے سٹیمنا تھا، استعداد جو آپ کا تھا، اس میں سے مجھے توقعات دوسرے تھے۔ میں نے کہا تمہارے پاس بہت اچھی استعداد ہے، بہت اچھا سٹیمنا ہے، آپ بہت جلدی پیک کر لیتے ہو، تو آپ انشاءاللہ العزیز کے طریقت کا کام احسن طریقہ سے کریں گے، لیکن جوہری نفیس را شما در سرگین انداختیں، جو جواہر نفیسہ تمہارے پاس تھے نا، آپ نے اسے گوبر میں ڈال دیا ہے، تو آپ اسے گوبر میں ڈالے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا استعداد کیا ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اہل فقراء کی کیا شان ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو تصوف ہے، سلوک ہے، ان کے ساتھ یہ چیزیں جو آپ نے اغنیاء کی صحبت اپنائی ہے یہ زیب نہیں دیتا، تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے جواہر نفیسہ کو اٹھا کے کسی گوبر میں ڈالے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔